پاکستان کا جیسے انہوں نے حشر کیا ہے، اتنے انہوں نے قرضے لیے ہیں، اگر یہی سلسلہ ہم شروع کر دیں تو میرے خیال سے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ خراب کرنے میں وہ پیش ہے، لیکن یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات پہ سو موٹو لیے جا رہے ہیں. اچھا ہوتا کہ اگر کوئی سو موٹو اس چیز کا لیا جاتا کہ جو پاکستان کا پیسہ گیا ہے ان کو پکڑا جاتا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز HD اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان چودھری. ناظرین، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں UC 138 میں، جہاں پر چیئرمین حافظ اکرم گجر جو کہ نون لیگ کی جانب سے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے تو اب عوام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بارشوں کا موسم ہے تو یہاں پر بستی محمد حسین میں پانی جو ہے جمع ہو رہا ہے، گلیوں میں گٹروں کا پانی نکل رہا ہے. تو یہ کیا لاہ عمل کر رہے ہیں آگے عوام کے لیے، کس طرح آسانی پیدا کر رہے ہیں، اور یہ کب تک جو ہے گلیوں کا جو پانی ہے، گٹروں کا جو پانی نکلا ہوا ہے وہ صاف کر دیا جائے گا، اور آگے جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ عوام سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے نون لیگ کی حکومت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے، اور اس ٹائم جو بارشیں ہو رہی ہیں، جو یہاں کے حالات ہیں، آپ کی پیچھے بھی میں دیکھتا رہا ہوں آپ نے کافی حالاتوں کو درست کیا ہے، گلیوں کی صفائی کروائی ہے، عوام کے مسائل سنے ہیں. آگے کا کیا لاہ عمل ہے، ان کا کوئی پکا حل نکالا جائے گا؟ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بارشوں میں تو کافی زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میں ایز اے کوآرڈینیٹر شیخ روہیل اصغر، تو ہمارا بڑا زبردست ٹیم ورک ہے. ہم ٹیم ورک کے حساب سے کام کرتے ہیں. بارشوں سے پہلے ہماری میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے. شیخ صاحب نے MD جو واسا ہیں چودھری غفران صاحب، ان سے میٹنگ کی ہے. ادھر جو ہماری سب ڈویژن ہے شالیمار سب ڈویژن جو ہے، اس میں ہم نے سارا ان کے رابطے میں ہے. جو SDO واسا عثمان حیدر، ایسے ہی وہ اوورسیئر کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں، وقاص، ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا کوآرڈینیشن ہے. اور مسائل تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کام جو ہے نا وہ الحمدللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے ٹیم ورک کے ساتھ کروا رہے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ عید پہ بڑا مسئلہ تھا. کچھ لائنیں جو ہیں وہ پچھلے 4 سال سے ان کی صفائی تک نہ ہوئی، جو ڈسلٹنگ کہتے ہیں، کیونکہ لائنیں ہیں کافی پرانی ہیں، نہ ان کو تبدیل کیا گیا ہے. تو ان میں صفائی کا جو ہے نا وہ بڑا فقدان تھا. جیسے ہم نے مومن پورہ روڈ سے شروع کیا یہ سارا، اس کے بعد ہم نے یہ مومن پورہ پنڈ کی صفائی کروائی ہے، پھر گل بہار ٹاؤن کی صفائی کروائی ہے، D بلاک کی، نئی آبادی کی، اجویری پارک کی. اسی طرح ہی ہمارا کام چل رہا ہے، ڈیسائٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد قابو پا لیں گے اس مسئلے کو. لیکن بارشیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ مہربانی کرے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو چلیں بارشوں کا ہو گیا سلسلہ، باقی جو عوام کے مسئلے مسائل ہیں ان پر آپ کیا آگے لاہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا اقدامات کیے گئے ہیں عوام کے لیے؟ کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 4 سال سے تو بالکل کوئی کام نہیں ہوا، کیونکہ گورنمنٹ نہیں تھی. تو آپ کہہ لیں کہ جو کام رہ گئے تھے وہ کام ویسے ہی پڑے تھے. تو الحمدللہ اب گورنمنٹ آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جو کام رہ گئے ہم وہ کروائیں گے. وہ چیدہ کام ہے، جیسے بستی محمد حسین کا مین بازار ہے اور دبئی پارک کا مین بازار ہے. اسی طرح کچھ واٹر سپلائی کی لائنیں ہیں، اور کوئی حاجی پورے کے مسئلے مسائل ہیں، وہ سیوریج کا ہے، کوئی واٹر سپلائی کا ہے. تو انشاءاللہ ہماری شیخ روہیل اصغر کے ساتھ بڑا ہمارا خاندانی سے شروع سے میرے والد صاحب وہ ان کے دوست تھے، پھر میں خرم روہیل اصغر جو ان کے ہماری دوستی ہے، اچھا ہے ہمارا. اور الحمدللہ ان کا اس علاقے میں بہت لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 3 سال یعنی کہ 3 ادوار میں وہ MNA ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی وہ MNA رہیں گے ہمارے. اچھا ڈن ہو گیا سر. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ
جس طرح سے پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے نون لیگ کی تمام تر ٹرانسمیشنز بند کروا دی تھی، اور جلسے بھی جو کر رہے تھے یا جو پروٹیسٹ کیے جا رہے تھے انہیں بھی مار کر جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ تو اس دفعہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیوں نہیں ایسا کیا جا رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو نون لیگ کی جب گورنمنٹ آتی ہے نا تو عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے۔ اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ کیوں نہیں ان کی طرز کی سیاست کر رہے۔ بھئی پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان کا جیسے انہوں نے حشر کیا ہے، اتنے انہوں نے قرضے لیے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، اگر یہی سلسلہ ہم شروع کر دیں تو میرے خیال سے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہوگی۔ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو جیسے آپ کو بتائیں یہ کیا قصور تھا بلدیاتی نمائندوں کا؟ میں ایز اے چیئرمین مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، اور ہمارے 28 ماہ جو ہیں وہ ہمیں اتنا ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ جی یہ بالکل ہمیں نون لیگ کا بالکل نظر نہیں آنا چاہیے، ان کا بس چلے تو پورا پاکستان جو ہے نا وہ ان کو صرف اپنا ہی چاہیے۔ لیکن یہ پاکستان جو ہے نا وہ اس سے بہت آگے ہے، کیونکہ پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی، پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا، لیکن پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب جیسے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کٹھی چل رہی ہے، اللہ کرے جی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ ان کی اگر وہ ٹانگیں نہ کھینچی گئیں تو انشاءاللہ وہ جیسے انہوں نے حالات پر قابو پایا آگے بھی انشاءاللہ حالات پر قابو پائیں۔ اچھا سر، میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی لاسٹ ڈیز تھے عمران خان کی حکومت کے، اور نون لیگ نے جلسوں اور دھرنوں کی بات کی، جب عمران خان نے یہ میڈیا پر بیان دیا تھا کہ ان جلسوں اور دھرنوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب عمران خان وہی چیزیں کر رہا ہے، دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں، جلسے بھی کیے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، تو اس پر حکومت کیوں نہیں کوئی ایکشن لے رہی؟ آپ دیکھیں کہ میں عمران خان کی کیا بات کروں، کوئی ایک بات جو باشعور لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ بھئی پاکستان کی اہمیت کیا ہے، وہ تو اب ایک بندہ جب بات کرتا ہے کہ جی یہ خط آ گیا ہے، میرے ساتھ سازش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، اس سے پھر یو ٹرن اس کے میں کتنے آپ کو یو ٹرن میں آپ کو یاد کراؤں؟ سب لوگوں کو پتہ ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو ان کو ایسے وہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ان کو بھی یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی تہذیب، ہماری تہذیب یہ تو نہیں تھی کہ بھی ایک آپ کو کمنٹس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو آپ کو گالی دینے والے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ گالی گلوچ نہیں تھا، ہمارے آباء و اجداد نے بڑا ہی ہماری بڑی اچھی تربیت ہے، اور یقین کریں کہ جیسے یہ معاشرہ جس طرف چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم تو پورا امید ہے بہتر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کسی کو کام کرنے دیا جائے۔ جیسے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اب آپ نے دیکھا گورنمنٹ 4 ماہ سے بنی ہوئی ہے پنجاب کی، تو کیا ہو رہا ہے ادھر 4 ماہ میں بالکل جو ہے وہ کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اگر وہ ان کو کام کرنے دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ باقی رہ گئی دھرنے جلوسوں والی یہ سیاست۔ بھئی ملک خوشحال ہوں، آپ کے پاس کوئی اچھا ویژن ہو، آپ کے پاس کوئی ایسا ہو تو آپ بالکل کریں، ضرور اچھی سیاست کریں۔ ضروری یہی ہے کہ آپ نے پہلے ایک بار جھوٹ بولنا ہے، پھر آپ نے اس سے یو ٹرن لینا ہے، ایسے اب نہیں چلے گا۔ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ نہیں سر، اس بات سے تو آپ کی میں بھی متفق کرتا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی آئی، پی ٹی آئی سے پہلے کبھی بھی ایک گھر میں دڑے نہیں تھے بنے کہ 4 افراد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں اور 4 افراد نون لیگ کی طرف ہیں، اس طرح سے لڑائی نہیں تھی۔ یہ پی ٹی آئی کے انتشار پھیلانے کے بعد سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کرپشن کی گئی ہے، جس طرح فراغ ہو گیا ہے، اور باقی بھی جو عمران خان اور ان کے نیچے جو منسٹرز کی جانب سے جو کرپشن کی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کب انہیں پکڑا جائے گا؟ کیا معاملات چل رہے ہیں اندر؟ کوئی کمیٹی بٹھائی گئی ہے انہیں پکڑنے کے لیے کہ نہیں بٹھائی گئی؟ نہ فراق ہوگی کا کوئی آگے سے پتہ چل رہا ہے، نہ ان کے باقی عوام نے جو کرپشن کی ہے
उसका कोई पता चल रहा है, कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं आ रही। जी जैसे पकड़ा क्या, पाकिस्तान के जो इदारे हैं ना, उनको उनको करना चाहिए, उनको बेहतरीन बनाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा ये 3.5-4 साल में चोर 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 की आवाज़ें लगती रहीं, कुछ साबित हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आपके सामने है कि पाकिस्तान के जो पीटीआई के जो लोग हैं, वो इलेक्शन से पहले वो क्या थे, अब वो क्या हैं, उनके असासे आप देख लें, सब कुछ पता है। लेकिन ये बात अभी इसलिए नहीं आ रही, नहीं इस तरफ मौका जा रहा हमारी पार्टी का। देखें पाकिस्तान में ना आपके सामने जैसे IMF के मामलात हैं, वो सॉर्ट आउट होने के करीब हैं, और दूसरा ये है कि टाइम बहुत कम है। जैसे इतना पैसा आया पाकिस्तान में, वो कहाँ गया? तो इस लिहाज से वो ऐसी सियासत को नहीं, लेकिन ये है पाकिस्तान के अदारे बाइख्तियार हैं। जैसे आपने देखा कि छोटी छोटी बात पे 100 मोटो लिए जा रहे हैं। अच्छा होता कि अगर कोई 100 मोटो इस चीज़ का लिया जाता कि जो पाकिस्तान का पैसा गया है उनको पकड़ा जाता। ये कैसे कैसे किरदार आपके सामने थे, ये शहजाद अकबर और ये कैसे कैसे लोग जो हैं वो चले गए हैं। इनको 100 मोटो लेके, इनको पकड़ के, इनको अदारे जो हैं वो जैसे नैब अदारा है, मेरा भी दिल करता है कि इनकी शफाफियत होनी चाहिए। अब ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए कि भी उसकी गवर्नमेंट आई है, उसने कहा जी उसको खींचो, उसको पकड़ो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी अपने अदारे के ऊपर हर बंदे का ट्रस्ट होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ये अदारे हैं हमारे, तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये अदारों से चलता है, इसलिए। डन हो गया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा तो सर मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरह से शहबाज गिल हो गया, ये इमरान खान, पूरी पीटीआई की क़यादत होगी, वो हमेशा अवाम को यही बात कहती है, ये अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाएं, ये अमेरिकन साजिश है, ठीक है, हर एक चीज़ इसी तरह से एज इट इज़, जैसा कि आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन जब हमारे एक सहाफ़ी भाई मतीउल्लाह जान खान ने उसका शहबाज गिल का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या वजह है इसकी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तहज़ीब का बड़ा फुकदान है। हम तो इधर हमारी जो इलाकाई एक तहज़ीब है, हम तो बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और अदब से उनको बुलाते हैं। आप देख लें कि जैसे उनकी तकरीरें होती हैं, तो मैं लोग जो समझदार लोग हैं वो तो बखूबी उसके ऊपर अपने कमेंट्स देते हैं। ऐसे लोगों की माशरे में कोई वो इस्लाह का पैगाम नहीं दे रहे। वो अब ऐसे लोगों को पाकिस्तान का माशरा जो है वो ख़राब करने में वो पेश है। लेकिन ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह ये बिल्कुल झूठ का बयानिया नहीं चलेगा, ज़्यादा देर नहीं चलेगा, और बिल्कुल इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान जो है वो हमेशा कायम दायम रहेगा और ता क़यामत कायम दायम रहेगा। ऐसे लोगों के इंतशार फैलाने से, को बातें करने से इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो समझदार लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, और वो इंशाल्लाह ये भी हमारे भाई हैं जो बदतमीज़ी से बात करते हैं, फेसबुक पे गाली गलौज देते हैं और चोर पता नहीं क्या क्या। आपको पता ही है, आप माशाल्लाह मीडिया से क्या क्या कहते हैं। और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको पता चलेगा कि तहज़ीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इख्तलाफ होना चाहिए, मुझे भी है, तो मैं अपनी अखलाकियात के दायरे में रह के किसी के ऊपर तनकीद करूँ वो अच्छी लगती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके तवज्जो से मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान को, आप हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ये जो यंग जनरेशन है उनको बड़ी अच्छी उन्होंने तरबियत दी है। तो बराए मेहरबानी ये जो आजकल तर्जमान बने हैं और आके पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि ये तहज़ीब जो है ना, ये हमारी तहज़ीब और रवायात नहीं है। गाली गलौज, किसी को ये करके बुलाना, किसी की तज़ीक करना, ऐसे नहीं है। वो अपनी पसंद नापसंद की बात छोड़ें, पाकिस्तान को देखें। जी बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा कि हाफिज़ अकरम गुज्जर साहब जो कि चेयरमैन हैं नून लीग की जानिब से, उनका ये कहना था कि हम लोग जो है हम अपनी तहज़ीब के दायरे में रहकर सियासत करते हैं, हम किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करते,
ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں, انہوں نے ہمیں کبھی بدتمیزی کرنا نہیں سکھایا. ہم ہمیشہ ایسے ہی تہذیب کے دائرے میں رہ کر سیاست کریں گے اور عوام کے لیے جو ہے مشکلات کم کریں گے. مہنگائی کو کم کیا جائے گا, پوری کوشش کی جا رہی ہے, تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن مہنگائی کو کم کر دیا جائے گا. جی